الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أذكركم يا أحبابي وأنا أذكر نفسي ولإخلاص النية لله تعالى وتبارك وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ آپ سمجھ آئے نا بات آپ کو؟ کیف حالکم. جب آپ کسی سے عربی میں مکالمہ کریں گے نا، یا بھی سب سے پہلے آپ جب اردو میں بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا حال ہے؟ پہلے سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ سلام کے بعد وعلیکم السلام کے بعد پھر کیا ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کیف حالکم. کیفا خیریت پوچھنے کے لیے نا، کیفا استعمال کیا جاتا ہے خیریت پوچھنے کے لیے. کیسے؟ حال جو ہم اردو میں بولتے ہیں، حال، تمہارا حال کیا ہے. اور اگر آگے کیا نام ہے زیادہ لوگ ہیں تو اس کے لیے ہم لاتے ہیں کم. اگر زیادہ لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کیف حالکم، کیسا تمہارا حال ہے. صحیح ہے. اگر ایک بندہ ہے، سامنے ایک بندہ ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیف حالکا. آپ نے پڑھا ہوگا، امام صاحب نے بتایا ہوگا کہ کاف ضمیر وہ جو یہ کاف استعمال کرتے ہیں، کیف حالکا، کیسا ہے تمہارا حال. صحیح ہے. یہ استعمال کیا جاتا ہے کیف حالکا. اور جمع کے لیے یعنی اگر آگے زیادہ بندے ہیں جن سے حال پوچھی جا رہا ہے، ان کی خیریت پوچھی جا رہی ہے، تو کیف حالکم، تمہارا کیا حال ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آج ہماری پیچھے جو کلاسیں گزر گئی، آج ہم آگے اس کے شروع کریں گے. جیسے ماشاءاللہ سے اگر آپ نے یہاں سے عربی اچھی کچھ یہ کلاسز لے لی، آپ کو کافی عربی آ گئی، اب آپ ماشاءاللہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سیر کروائی، مکے کی سیر کروائی انشاءاللہ عز و جل، تو وہاں پر آپ نے کسی سے پوچھا السلام علیکم، اس نے بولا وعلیکم السلام آپ کا. تو پھر آگے کیا بولا؟ اس نے پوچھا بھائی کیف حالکم، تمہارا حال کیسا ہے. تو پھر آپ نے جواب دیا نعم بخیر. اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ نعم بخیر، ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک، نعم بخیر. صحیح ہے. اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ نعم بخیر. ہم نے کسی سے حال پوچھا کیسے؟ کیف حالکا، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم بخیر. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے ہم سے پوچھا بھائی کہ آپ نے کہاں سے عربی سیکھ لی، آپ کو کہاں سے آتی ہے عربی. تو وہ پوچھے گا من این درست، من این تدرس. من این کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے. من این کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، اور تدرس کا مطلب ہوتا ہے سیکھی، آپ سیکھتے ہیں، یا کہاں سے آپ نے پڑھی. سیکھی بھی ترجمہ کر سکتے ہو یا پھر سیکھتے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. سے پوچھا من این تدرس، آپ نے کہاں سے سیکھی ہے. تو آپ آگے سے جواب دیں گے انا ادرس فی بلد پاکستان. یعنی انہوں نے کہا، آپ کہیں گے جواب میں یہ کہیں گے کہ انا آپ کو سب پتہ ہے، میں، انا ادرس کہ میں سیکھتا ہوں. کہاں پر؟ فی یعنی میں، اس کا معنی ہے میں. فی کا معنی کیا آتا ہے؟ اگر جہاں آپ لکھنا چاہتے ہیں اسے لکھ بھی لیں جو چیزیں آپ کو نہیں لگ رہی ہیں. فی کا معنی ہوتا ہے میں، انا میں، ادرس سیکھتا ہوں، انا ادرس فی بلد پاکستان.
بلد کا معنی ہوتا ہے ملک، یعنی کہ میں نے ملک پاکستان میں سیکھی. میں نے کیا سیکھی؟ عربی پاکستان کے اندر سیکھی. تو کیا کہوں گا؟ فی بلدی پاکستان. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پے تو ان کی ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں ہے، با ہوتا ہے. تو کہا کہ انا ادرس فی بلدی پاکستان. صحیح ہو گیا؟ کلیئر ہے کہ انا ادرس فی بلدی پاکستان. اب اس نے پوچھا کہ فی بلدی پاکستان این، کیونکہ پاکستان میں پورا ملک اتنا بڑا ہے نا، تو اس نے پوچھا این فی بلدی پاکستان، این کہاں؟ آپ کو پتہ ہے نا اینا کا معنی تو پتہ ہے کہ اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. کہ آپ نے جو عربی سیکھی یہ کہاں سیکھی؟ اینا. تو ہم جواب دیں گے فی کراچی، کراچی میں. یہ اس لیے کراچی سے کراچی ہو گیا کیونکہ یہ ان کے نزدیک نچے ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو وہ اس طرح لکھتے ہیں کراچی کہ انا ادرس فی کراچی، کہ میں پڑھتا ہوں کراچی کے اندر. اب اس نے پوچھا کراچی میں این فی کراچی، کراچی میں کہاں؟ تو آپ جواب دیں گے فی مسجد الفلاح، یعنی مسجد الفلاح مسجد کے اندر میں نے سیکھا. آپ اسے ملا بھی سکتے ہیں پیچھے، یا پھر اسے بس یہ فوراً چھوٹا چھوٹا جواب بھی دے سکتے ہیں. ایسا اگر اس سے پوچھا کہ این تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو، تو سیدھا صاحب جواب نے دے دیا فی المسجد الفلاح. یا پھر آپ یہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں انا ادرس فی مسجد الفلاح. درست، صحیح. مسجد فلاح میں فی کا معنی آپ کو پتہ چل گیا اوپر؟ صحیح ہو گیا. اب آگے وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ چلیں آپ نے سیکھا تو یہ پوچھے کم یومن، کم کا معنی لکھوایا سر بتایا تھا میرے خیال سے. کم کا معنی، کم کا معنی کتنے، کم کا معنی کتنے. اس نے پوچھا سوال پوچھا اس نے کم یومن تدرس فی الاسبوع. یہ اسبوع کا لفظ نیا ہوگا. اسبوع کا معنی ہوتا ہے ہفتے میں، ہفتہ. جیسا کہتے ہیں نا ہفتے میں کتنے دن پڑھتے ہو، تو یہ بولے کم یومن. کم یعنی کتنے، کم یعنی کتنے، یومن کتنے دن. کم یومن تدرسو، کم یومن کتنے دن تم پڑھتے ہو، فی الاسبوع. اسبوع یعنی ہفتے میں. اسبوع کا لفظ آتا ہے کس کے لیے، کس کے لیے آتا ہے؟ ہفتے کے لیے. اچھا جب یہ اسبوع کا لفظ آپ کو پتہ چل گیا، ماشاءاللہ سے ہفتے کا لفظ پتہ چل گیا، اب میں آپ کو سارے بتا دیتا ہوں کہ ہفتے کے دن بھی لکھ لیں اس میں. یعنی کہ جیسے ہمارے نزدیک بولے جاتے ہیں نا پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ، یہ لفظ کہے جاتے ہیں پیر منگل بدھ جمعرات ہفتہ وغیرہ. تو ان کے نزدیک جو بولا جاتا ہے ان کے نزدیک بولے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہفتے کا لکھ دیتا ہوں میں. ہفتہ لکھا جاتا ہے یوم الاحد. صحیح ہو گیا؟ یوم الاحد یہ کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کو کہتے ہیں. سوری، یہ اتوار کو کہتے ہیں. اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد. پھر یوم الاثنین، یوم الاثنین کہتے ہیں پیر والے دن کو. اگر کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ لیجئے گا. یوم الاحد کہتے ہیں اتوار کو، یوم الاثنین کہتے ہیں پیر کو. یوم الثلاثاء، یوم الثلاثاء یہ کہتے ہیں کسے؟ منگل والے دن کو. اور اس کے آگے یوم الاربعاء.
یہ کہتے ہیں بدھ کو. اس کے آگے آ جائیں تو اس کے آگے آتا ہے یوم الخمیس. یہ کہتے ہیں جمعرات کو. آپ لوگوں کو تو جمعے کا تو پتہ ہوگا نا, جمعے کو کیا کہتے ہوں گے؟ جمعہ, یوم الجمعہ. اور ہمارا رہ کون سا گیا؟ ہفتے کا دن, اس کو کہتے ہیں یوم السبت. یہ کہتے ہیں ہفتے والے دن کو. یہ ہمارا ہو گیا پورا کا پورا ہفتے کا, کہ کس طرح عربی کے اندر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حل تدرس یوم الاحد. حل کا مطلب کیا؟ حل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں بھائی تم کس دن پڑھتے ہو, تو آپ پوچھو حل تدرس فی یوم الاحد. حل تدرس یوم الاحد, کیا تم پڑھتے ہو ہفتے کے دن, یوم الاحد اتوار کے دن؟ اس طرح آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے. صحیح ہے, یہ سارے ہو گئے. یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں, یوم الاثنین پیر کو کہتے ہیں, یوم الثلاثاء منگل کو کہتے ہیں, یوم الاربعاء بدھ کو, یوم الخمیس جمعرات کو, اور جمعے کا تو یوم الجمعہ, اور یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں. صحیح ہو گیا. ہاں, اب اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ کم یومن تدرس فی الاسبوع, کہ بھائی کتنے دن جاتے ہو ہفتے میں, کتنے دن پڑھتے ہو؟ کم یومن تدرس فی الاسبوع. اسبوع, اسبوع کا معنی ہے ہفتہ. صحیح ہو گیا. اس کا معنی لکھ دیتا ہوں. ہفتہ سے مراد یہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا ہم, کیا نام ہے, ویک. صحیح ہے, ویک ہے, یہ وہ ہفتہ نہیں ہے. تو اس صاحب سے پوچھا کہ بھائی کم یومن تدرس فی الاسبوع, ہفتے میں کتنے دن پڑھتے ہو؟ اسی طرح اسبوع تو ہفتے کے لیے آ گیا. مہینے کے لیے, مہینے کے لیے کہتے ہیں, جو ہم نے اردو زبان میں بھی آپ نے سنا ہوگا کبھی, جب قرآن میں آتا ہے رمضان کے بارے میں, قرآن کی آیت ہی ایسے شروع ہوتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر کا لفظ آتا ہے نا, تو اس شہر کا معنی کیا ہے؟ شہر کہتے ہیں مہینے کو. میں لکھ دیتا ہوں یہاں. شہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ مہینے کے لیے. اب جب ہمیں ہفتے کا بھی پتہ چل گیا, مہینے کا بھی پتہ چل گیا, باقی کیا رہا؟ سال. سال کو کیا کہتے ہیں؟ سنہ. سنہ, یہ والا سنہ, نون اور یہ والا تا, سنہ, سنتن, اور یہ تدرس فی الاسبوع. اور یہ حالو کا کیف یوم الاحد اثنین, یوم الثلاثاء اربعاء خمیس سبت. صحیح ہے. اگر وقف کر کے پڑھیں گے, جیسے ان کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو وہ کم کر کے پڑھتے ہیں. اگر آپ پوچھو گے کہ بھائی کم یومن تدرس فی الاسبوع, یہ تو ایک الگ سوال ہو جائے گا. ہاں, یہ پوچھیں گے کہ متى تدرس, متى کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بتایا تھا میں آج سے پچھلی کلاسوں میں, یاد ہے کسی کو؟ متى یعنی کب, کب. جی, سال کو سنہ. صحیح ہے. سال کو کیا کہتے ہیں؟ سنہ. اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ متى تدرس, تم کب پڑھتے ہو,
صحیح. تدرس کا معنی تو واضح ہو گیا نا. تدرس کا معنی ہے پڑھنا. متى تدرس, تم کب پڑھتے ہو؟ تو جواب میں کیا کہے گا؟ یوم الاحد. اینڈ میں کچھ نہیں کہے گا. ویسے اگر آپ اینڈ میں کہے تو یوم الاحد دو وغیرہ وغیرہ جو بھی. صحیح ہے. باقی اسبوع کا مطلب ہفتہ ہے, شہر کا مطلب مہینہ ہے, سنہ کا مطلب سال ہے. چلیں اب اس نے آپ سے پوچھا کم یومن تدرس فی الاسبوع, بھائی کتنے دن پڑھتے ہو ہفتے میں؟ آپ تو یہاں پر کتنے دن پڑھتے ہیں؟ ایک دن. اور بولیں گے فقط مرہ. اگر پورا پیچھے سے ملا کر بولیں گے یعنی پورا سوال, جیسے ہم کبھی کبھار ایسے ہی بولتے تھے نا, ہم پوچھا بھائی کتنے دن پڑھتے ہو, ہم کبھی بولتے ہیں یار ایک دن, کبھی بولتے ہیں یار میں ایک دن پڑھتا ہوں, پورا لفظ بھی بولتے ہیں. تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں انا ادرس فقط مرہ فی الاسبوع. دونوں کہیں. مرہ کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے, لیکن واحداً سمجھ لے تاکید کے لیے. صحیح ہے. تاکید سمجھتے ہیں لفظ, تو تاکید کے لیے بس بولتے ہیں. مرہ بھی کہہ دے تب بھی ایک مرتبہ وہ آ جاتا ہے. صحیح ہے. میں لکھ بھی دیتا ہوں. فقط, فقط کا مطلب ہوتا ہے صرف, صرف. فقط مرہ, صرف ایک مرتبہ. مرتن واحدہ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی کہہ دیں. فقط مرتن واحدہ, یہ ہو گیا. وہ آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی کہ آپ نے تو ایک مرتبہ پڑھا ہے, اتنی اچھی بول لو. تو یہ بولے گا اے شیخ انت تستطيع ان تتكلم جيدا, آپ تو ماشاء اللہ اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ آپ اچھی طرح بول بھی سک رہے ہو. تو اسے اس طرح کہیں گے انت یعنی تو, آپ جو بھی آپ کہیں, تو تستطيع تستطيع یعنی تو استطاعت رکھتا ہے ان تتکلم یعنی کہ تو استطاعت رکھتے ہے کلام کرنے کی. تتکلم بولتے بھائی کہ بھائی انت تتکلم, تو بول رہا ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. صحیح ہے. انت تستطيع ان تتکلم, تو استطاعت رکھتے ہیں تتکلم جیدا. بھائی تم نے ایک کلاس پڑھی ہے, تم اس میں بھی اتنی اچھی طرح بول سکتے ہو. انت تستطيع, تم استطاعت رکھتے ہو اچھا کلام کرنے کی. اس کا یہ مطلب ہے کہ تم استطاعت رکھتے ہو یہ کہ تم بولو اچھا. جیدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا. صحیح ہو گیا. بس یہاں تک کافی ہے. پھر یہ انگلیوں کے نام بھی سمجھ لیں. انگلیوں کے نام, کیونکہ عربی کے اندر ہر نام انگلی کا نام الگ ہے. اسے کہتے ہیں ابہام. ابہام یہ انگوٹھے کو کہتے ہیں. صحیح ہے. ابہام, سبابہ, سبابہ. ہاں ایسے بتا دیتے ہیں. یہ ابہام ہو گئی. صحیح ہے. ابہام. اور یہ سبابہ, سبابتن, یہ اس انگلی کو کہتے ہیں سبابہ. صحیح ہے. اور اسے کہتے ہیں وسطی. وسطی
صحیح ہے، اسے وسطیٰ کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں بنسر، اسے بنسر کہتے ہیں اور اسے خنسر کہتے ہیں۔ جی یہ کہتے ہیں بتایا نا سبابہ، یہ دونوں ایک ہی ہیں، چاہے آپ یہاں سے گنیں، اسے بھی وہی نام ہے، اس کے بھی وہی نام ہے، صحیح ہے، اس کے بھی اس کے انگوٹھے کا نام بھی ابہامی ہے، اس کے انگوٹھے کا نام بھی ابہامی ہے۔ بنسر اور یہ اینڈ والی کا نام کیا ہے جو سب سے چھوٹی والی ہوتی ہے؟ خنسر۔ صحیح ہو گیا؟ ایک دو دوبارہ سن لیں، یہ بہام ہے، سبابہ، وسطیٰ، بنسر، خنسر، یہ پانچوں انگلیوں کے نام ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ ایک منٹ، صحیح ہے۔ باقی جو آپ الفاظ سیکھتے ہیں انہیں استعمال تھوڑا بہت کیا کریں کہیں آپس میں ہی، تاکہ وہ الفاظ جو آپ نے سیکھے وہ پکے ہو جائیں، ورنہ اگر کتاب میں رہ گئے تو وہ کتاب ہی دیکھے گی اور آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ صحیح ہے، جو کتاب میں الفاظ ہیں انہیں استعمال کیا کرے یا پھر پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ اچھا، یہ کسی کو پتہ ہے کہ اگر وہ کوئی اس سے اس کا نام پوچھے عربی میں وہ کیسے پوچھے گا؟ جی جی کہ مسمو کا، ماں یعنی کیا ہے؟ اسم، نام کا، مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ صحیح ہے، اگر وہ کسی جماعت سے پوچھے گا، زیادہ لوگوں سے پوچھے گا تو مسمو کم، اگر دو بندے ہیں تو اسے پوچھے گا تو مسمو کما، یہ یاد رکھیے گا۔ صحیح ہے کہ جب وہ سامنے والا جو ہو وہ اکیلا شخص ہو تو وہ استعمال کیا کرے گا؟ مسمو کا، ایک شخص کے لیے۔ صحیح ہے، ایک شخص کے لیے کیا استعمال کرے گا؟ مسمو کا، اور جب دو ہوں گے تو کیا بولے گا؟ مسمکما، یہ کا اور یہ مسمکما، یہ دو شخصوں کے لیے۔ اور جب جماعت ہو سامنے، مطلب تین سے زیادہ ہو یا تین بندے ہو تو مسمو کم۔ یہ تین کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور تین سے اوپر جتنے بھی لوگ ہوں سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ صحیح ہے، باقی آج ہم نے یہ سماعت کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ اگر کوئی شخص گیا وہاں پر سعودی عرب میں، اللہ لے جائے مکہ مدینہ، تو وہاں جا کے کسی نے پوچھا تو اسے کیا جواب دے گا؟ اس سال ابھی جو بات چل رہی تھی نا، یہ چل رہی تھی کہ بھائی اس نے پہلے آپ نے نام پوچھا یا پھر سلام کیا، بعد میں آپ نے تھوڑی بہت یہ جو ہم نے آپ کو یعنی جو استاد محترم تھے انہوں نے جو آپ کو بتایا جتنا بھی آپ نے بولا، اس نے پوچھے بھائی کہاں سے سیکھی ہے، یہ تمام کا تمام وہ تھا۔ صحیح ہے، باقی پچھلی کلاس میں آپ کی ایک گردان چل رہی تھی ضربا ضربا ضربو، وہ آج وہ بھی تھوڑی دیکھتے ہیں۔ ہم نے تین سیکھے، مطلب جو تین تھے وہ ہم نے یاد کر لیے تھے، وہ کس کے تھے؟ کیا نام ہے؟ وہ صرف کے تھے، وہ ماضی کے سیگے تھے۔ صحیح ہے، اور وہ استاد نے بتایا ہوگا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے بارے میں، تو وہ جو تین تھے وہ کس کے بارے میں تھے؟ مرد کے بارے میں۔ وہ تو مرد کے بارے میں مذکر تو تھے، لیکن فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن میں سے کون سے تھے؟
تھرڈ پرسن میں تھے، یعنی وہ غائب تھا نا، یعنی نہ وہ فرسٹ میں آ رہا تھا، نہ ہم خود بھی نہیں تھے، کلام کرانے والا بھی نہیں تھا، نہ دوسرا مخاطب تھا، بلکہ وہ غائب تھا، تیسرا شخص تھا. صحیح ہے. تو ہم نے وہ اس کے کتنے صیغے پڑھ لیے تھے؟ 3 صیغے پڑھ لیے تھے، ضربا، ضربا اور ضربو. یہ 3 صیغے ہم نے پڑھ لیے تھے، اور یہ صرف کس کے ہیں؟ مذکر کے، یعنی مرد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک کس کے لیے؟ یہ واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک شخص ہو سامنے، یعنی اس نے مارا، اس ایک شخص نے مارا، اس ایک شخص نے کیا کیا؟ مارا. ضربا، ان 2 شخصوں نے مارا. اور یاد رکھیے پاس کے، ضربو کی جمع کے تو ان لوگوں نے مارا، یا 3 بھی کہہ سکتے، 3 سے زائد بھی ہو سکتا ہے اس میں، کہ ان لوگوں نے مارا. یہ ہو گیا، ہم نے 3 صیغے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لیے تھے. اب آگے آئے گا، یہ بھی ہے اب مؤنث کے، جیسے ہم نے بتایا نا، یہ تھرڈ پرسن آپ کو بتایا مذکر کا، اب مؤنث کا آئے گا. مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ضربت، کہ اس ایک عورت نے مارا. صحیح ہے. اس کے بعد اس کی جو تثنیہ ہے، یعنی جو 2 بندے ہیں، 2 عورتیں ہیں، تو اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ ضربتا. ان 2 عورتوں نے مارا. پھر ضربنا، یہ جمع کے لیے آ جائے گا، یعنی ان سب عورتوں نے مارا. یہ ہمارا ہو گیا تھرڈ پرسن کمپلیٹ ہو گیا. صحیح ہے، صحیح ہو گیا. یہ تھرڈ پرسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم پڑھیں گے سیکنڈ پرسن کے بارے میں. صحیح ہو گیا. ہم نے تھرڈ پرسن کے بارے میں مرد کے لیے بھی پڑھ لیا اور عورت کے لیے بھی پڑھ لیا. اس کے اندر یہ جو اوپر کے 3 تھے، یہ مرد کے لیے تھے، یہ عورت کے لیے. اور اس میں سے پہلا کون سا ہے؟ یعنی واحد کے لیے. پھر دوسرا والا کون سا ہے؟ 2 بندوں کے لیے. اور تیسرا ان سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. صحیح ہو گیا. یہ ہمارے ہو گئے کس کے؟ تھرڈ پرسن کے. اب کون سے پڑھیں گے؟ سیکنڈ پرسن کے، یعنی مخاطب کے، جو ہمارے سامنے والا ہے. اس سے کیسے کلام کرنا ہے، اس کے لیے کیا چیز ہمیں استعمال کرنی پڑے گی. جیسے ضربہ ہو گیا تو ضربتا. یہ پہلے میں کس کے بارے میں بتاؤں گا؟ جیسے وہاں پہ میں نے پہلے کس کے بارے میں بتایا؟ مرد کے بارے میں. تو اب یہاں پر بھی میں پہلے کس کے بارے میں بتاؤں گا؟ مرد کے بارے میں. ضربتا. اب میں نے کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے مخاطب کو، تو میں اس کا کیا معنی کروں گا؟ مارا اس ایک شخص نے، نہیں سوری، تم نے مارا، تو نے مارا. ضربتا، تو نے مارا. کیونکہ مخاطب کی بات چل رہی ہے نا. اس طرح آپ جیسے وہاں پر ہم نے کا کما کم کیا تھا نا، جیسے مسمکا کہ تیرا نام کیا ہے، پھر مسمکما. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہے. یہاں ہم کریں گے ضربتما، کہ تم 2 مردوں نے مارا.
جی. اور اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ ضربتم. شاباش. تم سب نے مارا. صحیح ہو گیا. یہ ہم نے کتنے صیغے پڑھ لیے؟ 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. کون سے؟ تھرڈ والے، تھرڈ پرسن. ابھی ہمیں پڑھنا سیکنڈ پرسن کے. مذکر کے ہم نے پڑھ لیے. صحیح ہے. یہ آپ یاد کر لیں. جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں نا یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. صحیح ہے. ضربا اس نے مارا، ضربا ان دونوں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم دونوں نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا. اسی طرح آپ جیسے ابھی ہم پڑھے تھے کہ درستہ کے لفظ ہم نے استعمال کیا تو اس میں بھی آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں. این درستہ، این درستما، این درستم استعمال کیا نا. اسی طرح آپ استعمال کریں. باقی انہیں یاد ضرور کیجیے گا، یہ آپ کے کام آئیں گے بہت زیادہ. صحیح ہے. آج صرف ہم اتنا پڑھیں گے. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم. صحیح ہو گیا. یہ آپ نے لکھ لیا ہے نا؟ چلیں اسے لکھ بھی لیں جلدی جلدی. باقی انشاءاللہ آج ہم پھر سورۃ الکوثر کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. کہ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا مہربان ہے. آگے آج پڑھیں گے انا. صحیح ہے. یہ ہے انا. آپ قرآن میں جدھر بھی دیکھیں آئے گا انا کا لفظ آتا ہے. انا کا، انا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. لیکن جب ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں انا بے شک ہم. صحیح ہو گیا. انا کا لفظ قرآن میں جدھر بھی آئے گا نا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک. لیکن جب اس کے ساتھ یہ الف بھی آ جائے نا پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک ہم. یہاں لکھ بھی دیتا ہوں میں. بے شک ہم. صحیح ہو گیا. انا اعطینا. اعطینا کا معنی ہے کہ بے شک ہم نے عطا کیا. عطا یاتی سے نکلے. مطلب جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں بھائی اس کو یہ چیز عطا کر دو، بولتے ہیں نا. اسی طرح یہ عربی کا لفظ بھی ہے. اسی سے ہم اردو میں بنائی ہوئی سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے عطا کیا. بے شک ہم نے عطا کیا. کم تمہیں، تم سب کو. صحیح ہے. یہ جمع کے لیے آتا ہے. یعنی بے شک ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا کم تمہیں بے شک ہم نے عطا کیا. سوری انا اعطینا کا غلطی ہو گئی. سوری. انا اعطینا کا بے شک ہم نے عطا کیا کا آپ کو. الکوثر جیسے ہم اردو میں بھی سنتے ہیں کہ حوض کوثر کی بات سنتے ہیں نا تو یہی مراد یہی ہے. مفسرین نے بھی یہاں فرمایا کہ یہاں ویسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں خیر کثیر. خیر کثیر. کہ بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو خیر کثیر. جب خیر کثیر کا لفظ استعمال کیا اس میں تمام کی تمام چیزیں آ گئی کیونکہ اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں کہ کثرت سے کیا مراد ہے. لہذا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا خیر کثیر. فا کا مطلب یاد رکھیے گا. فا کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے تو.
تو، فا یعنی تو، فصلی، فا تو صلی آپ نماز پڑھیں، فصلی تو آپ نماز پڑھیں، صحیح ہے، تو آپ نماز پڑھیں، فصلی لی کے لیے، لی کا مطلب آتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا ما لکا بولتے ہیں، یا پھر مثال کے طور پر ما لہذا، ہم عربی میں بولتے ہیں ما لہذا، کیا ہے اس کے لیے، سمجھ آئی بات؟ تو لی ملکیت یعنی اس کے لیے آتا ہے کہ کے لیے کا معنی ہوتا ہے اس کا، صحیح ہے کہ ما لی، اس کو ملا کر کریں گے ما لی رب، رب کا معنی آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، رب، رب کو کہتے ہیں، ما لی رب بیکا، آپ کے رب کے لیے، یعنی تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، صحیح ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کے لیے، اور رب کا مطلب رب ہے، اور آپ یعنی اپنے یہاں پر، کہ تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، واو جدھر بھی آئے نا واو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور، تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، اور ونحر، صحیح ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یار اونٹ کو نہر کر دینا ہے، ویسے اس طرح ہے، یہاں امپیریٹیو ہے یعنی امر کے لیے، تو کہتے ہیں تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، اور ونحر، اور آپ ان کے لیے قربانی کریں، قربانی کرنا، صحیح ہے، ونحر قربانی کریں، صحیح ہو گیا؟ یہ ہمارا 2 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، انا بے شک ہم، اعطینا عطا کیا، کا آپ کو، الکوثر خیر کثیر، فا تو صلی آپ نماز پڑھیں، لی ربکا اپنے رب کے لیے، اور ہر ونحر اور آپ قربانی کریں۔ پھر آگے وہی لفظ آ گیا انا، انا کا مطلب کیا کیا تھا ہم نے؟ بے شک، شانئک، شانی کہتے ہیں، شانی، شانی ان، یہ شانی کہتے ہیں، شانی یہ کہتے ہیں دشمن کو، صحیح ہے، بے شک، اور کا ضمیر کا آپ کو پتہ ہے، آپ کا، کاف کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، ان بے شک، آپ کا، شانی کا مطلب ہوتا ہے دشمن، بے شک آپ کا دشمن، بے شک آپ کا دشمن، ہوا، ہوا کہتے ہیں وہ، ہوا، بے شک آپ کا دشمن ہوا، الابتر، ہر خیر سے جدا ہے، ہر بھلائی سے محروم ہے، اس کا مطلب ہے ہر بھلائی سے محروم ہے۔ یہ اس دشمن کے جواب میں آیا تھا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، جو حضور کے صاحبزادے تھے، تو اس نے کہا
ابراہیم بھی تھے، وہ تو دوسرے صاحبزادے تھے نا، حضرت قاسم، جیسے حضور کا لقب بھی وہ کنیت ابو القاسم. تو جب وہ انتقال پا گئے نا تو ایک شخص نے کہا کہ اب تو نعوذ باللہ ان کی نسل تو اب ختم ہو گئی کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو رب جواب دے رہے. دیکھیں رب اپنے کریم کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتا. دیکھیں رب کا جہاں پر بھی قرآن میں آپ جدھر بھی دیکھیں، جب بھی حضور کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی آئی ہے نا، رب نے جواب دیا. اب رب فرماتے ہیں کہ ان نشانیہ کا، حضور یہ کیا بات کرتا ہے، آپ کا جو دشمن ہے نا یہی ہر بھلائی سے محروم ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی آگے. یہ آپ کی بات کر رہا ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی. اور ہوا بھی ایسے، اس کی نسل تباہ و برباد ہو گئی. اور آج تک آپ دنیا جہاں میں دیکھتے ہیں سید ہر جگہ موجود ہے. سید ہر جگہ موجود ہے نہیں موجود؟ ہر جگہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں سید ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس کی نسل تباہ و برباد ہو گئی. یہ ہے حضور کی چھوٹی سی بھی گستاخی نا، یہ تو چھوٹی سی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ رب نے قرآن میں ہر جگہ جس صحابی نے حضور سے پہلے قربانی کر لی تو رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے نہ ہو، ان سے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھاؤ. یہ دیکھ قربانی پہلے کر دی تو رب قرآن میں یہ بات کر رہا ہے. رب اپنے حضور سے بڑی محبت کرنے والا ہے. چلیں آج کے کلاس پھر یہاں پر اختتام کرتے ہیں. آج ہم نے سورۃ الکوثر کا ترجمہ سماعت فرمایا، بس آخری دفعہ اس کا ایک دفعہ ترجمہ سن لیں. انا بے شک ہم اعطینا عطا کیا کا آپ کو الکوثر خیر کثیر، تو صلی آپ نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور آپ قربانی کریں. انا بے شک شانی اکا آپ کا دشمن ہوا وہ الابتر ہر بھلائی سے محروم. صحیح ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.